اللہ تبارک و تعالی سے مدد مانگنے کا سب سے زیادہ بہتر، سب سے زیادہ مؤثر طریقہ یہ ہے کہ آدمی براہ راست اللہ سے مانگے، نماز حاجت پڑھے۔ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں کوئی بھی حاجت پیش آئے، کوئی بھی ضرورت پیش آئے، کوئی مشکل پیش آ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کو پیش کرنا ہو تو 2 رکعتیں پڑھو اس نیت سے۔ نماز حاجت صلاۃ الحاجہ کہلاتی ہے، نماز حاجت کی نیت سے نماز پڑھو اور نماز پڑھ کر پھر اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ اس کے کچھ الفاظ بھی حدیث میں آئے ہیں، وہ یاد کر لیے جائیں تو بہت اچھا ہے۔ لا الہ الا اللہ العلی، لا الہ الا اللہ العلی العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، اللہم انی اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک ومنجیات امرک والسلامۃ من کل اثم والغنیمۃ من کل ذل والفوز بالجنہ والنجاۃ من النار۔ یہ مناجات مقبول میں بھی لکھی ہوئی دعا ہے اور رسول دعاؤں کی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی، یہ یاد کر لو تو اچھا ہے۔ لیکن اگر پھر سب یاد نہ بھی ہو، لا الہ الا اللہ العلی العظیم تو کہہ لو گے نا، لا الہ الا اللہ العلی العظیم کہہ کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنی وہ حاجت پیش کرو، یا اللہ یہ مجھے حاجت پیش آ گئی، اپنے فضل و کرم سے مجھے یہ عطا فرما۔ یہ نماز حاجت پڑھ کے دعا مانگنے کا طریقہ تمام حاجات، تمام مشکلات کو حل کرنے کے لیے سب سے زیادہ افضل، موجب ثواب اور سب سے زیادہ مؤثر ہے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ نے یہ تلقین فرمائی۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج کل ہمارے ماحول میں جب کوئی حاجت پیش آتی ہے یا کوئی مشکل پیش آتی ہے تو لوگ تعویذ ڈنڈے کے فکر میں ضرور پڑتے، کسی تعویذ بتا دو، دے دو اس کام کے لیے، تو وہ تعویذ کی فکر زیادہ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے نماز حاجت پڑھ کر دعا کرنے کو کچھ سمجھتے ہی۔ حالانکہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے طریقہ ثابت ہے وہ یہ ہے کہ 2 رکعت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو، یہ سب سے زیادہ مؤثر طریقہ ہے۔ اس میں ثواب بھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا فائدہ بھی ہے اور ساتھ ساتھ مؤثر بھی سب سے زیادہ ہے۔ تعویذ ڈنڈے ہر چیز سے زیادہ مؤثر ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں تعویذ ڈنڈے کو سب سے زیادہ مؤثر سمجھ لیا گیا اور لوگوں میں یہ بات بیٹھ گئی کہ بھائی ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی تعویذ ہونا چاہیے، ہر چیز کے لیے تعویذ ہونی چاہیے، کوئی چیز کا تعویذ دے دو، چیز کا تعویذ دے دو، چیز کا تعویذ دے دو، یہاں تک کہ حضرت حامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت آئی اور آ کے اس کو سر ہو گئی کہ جی میری مانگ سے ہی نہیں نکلتی، یہ نہیں نکلتی ہے، جب میں بال بناتی ہوں سنجی کرتی ہوں تو مانگ کھینچی نہیں نکلتی، تو کوئی ایسا تعویذ دے دو کہ مانگ کھینچی نکلا کرے۔ انہوں نے کہا بھائی ایسے اس کا کوئی تعویذ نہیں، بھی کوئی تعویذ دے دو، آپ عالم آدمی ہو اور کوئی تعویذ دے دو۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عالم جو ہوتا ہے وہ سارا علم دین جو پڑھتا ہے وہ سارا تعویذ گنڈے کے لیے پڑھتا ہے، تو اس کو اگر تعویذ گنڈے نہیں آتے تو وہ عالم ہی نہیں۔ تو سارے علم جو ہے وہ آج کل لوگوں کے ذہن میں منحصر ہو گیا ہے، خاص طور سے خواتین کے ذہن میں، کہ اگر عالم ہے تو ضرور کوئی نہ کوئی تعویذ نکالے گا اور ایسا دے گا کہ جس سے میرا مقصد حل ہو جائے۔ تو خوب سمجھ لیجئے کہ ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تعویذ نہیں دیا کسی،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی کبھی کسی کو ایک تعویذ نہیں دی. ہاں جھاڑ پھونک کی ہے کبھی کبھی، کیونکہ قرآن نے کہا کل کہو، زبان سے کہو، تو جھاڑ پھونک کی ہے. بعض اوقات بیماروں کے اوپر جھاڑ دیا، اللہم ربنا کاذب الباطل کے اندر شابل پڑھ کے دم کر دیا. فرمایا اثر اللہ العظیم رب العرش عظیم ان یشفی، یہ کہہ کے دم کر دیا. اور اس طرح کے بہت سے جو ذکر ہے وہ پڑھ کر دم کرنا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ نے کیا ہے. اور وہ بات کیا ہے؟ وہ بھی دعائیں ہیں، وہ جو دم کیا ہے نا وہ بھی ساری دعائیں ہیں. اللہم ربنا کاذب الباطل، اے اللہ تو سارے انسانوں کا پروردگار ہے، یہ بیماری دور کرنا. واشفی انت الشافی، تو شفا دے دیجیے، آج شفا دینے والے. لا شفا الا شفاء، آپ کے سوا کوئی شفا نہیں دے سکتے. شفا اللہ یغادر سقما، ایسی شفا دے دیجیے جس کے بعد کوئی بیماری باقی نہ رہے. یہ حضور سے ثابت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے اصل اللہ العظیم رب العرش عظیم ان یشفی، میں اس عظمت والے اللہ سے سوال کرتا ہوں جو سارے عرش عظیم کا مالک ہے کہ وہ آپ کو شفا دے دے. یہ حضور سے ثابت ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزوں کے لیے جھاڑ تو کی ہے، دم کیا ہے، لیکن تعویذ لکھ کر کسی کو نہیں دیا. نہ کسی صحابی نے کہا کہ تم لکھ کے دے دو بھائی بتا دو. البتہ جو لوگ زبان سے خود نہیں پڑھ سکتے آیتیں یا دعائیں، تو ان کے لیے صحابہ کرام نے یہ کیا، بھائی زبان سے جو یاد نہیں رہے گا کہ یہ پڑھے اپنے اوپر دم کرے، لاؤ اس کو لکھ کے دے دے، تو یہ باندھ لے کہیں بازو میں باندھ لے، کہیں گلے میں ڈال لے. یہ بات صحابہ سے منقول ہے، لہذا وہ ناجائز نہیں. قرآنی آیات کیا تعویذ اگر کوئی آدمی گلے میں ڈال لے ناجائز نہیں ہے. لیکن یہ بھی سمجھ لیں کہ وہی تعویذ جائز ہے جس میں یا تو قرآن کریم کی آیات ہو یا اس میں کوئی دعا ہو، ذکر ہو، معنی اسے سمجھنا ہو. ایسے تعویذ جن کے اوپر کوئی ایسی بات لکھی ہوئی ہو جس کا مطلب ہی سمجھ میں نہیں آتا، وہ حرام ہے. ایسا تعویذ وہ ناجائز ہے. اگر اس میں کوئی ایسی عبارت لکھی ہوئی ہے، ایسی بات لکھی ہوئی ہے جس کا مطلب ہی سمجھ میں نہیں آ رہا، تو ایسا تعویذ استعمال کرنا ناجائز. بعض تعویذ ایسے ہوتے ہیں جس میں غیر اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے اللہ بچائے، وہ چاہے نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے کتنا بڑا بزرگ ہو، اللہ کے سوا کسی سے مراد نہیں مانگی جاتی، اور وہ شرک کے قریب انسان کو پہنچا دیتی. ایسے تعویذ بالکل حرام ہے، شرک کے قریب پہنچا دیتے انسان. اسی لیے فقہاء کرام نے فرمایا کہ اگر تعویذ میں کوئی ایسی زبان لکھی ہوئی ہے جو ہم سے آپ سمجھتے نہیں، کہ کیا پتا کہ اس میں کوئی غیر اللہ سے مدد مانگ لی گئی ہو، وہ شرک کا کلمہ اس کے اندر موجود ہو، اس واسطے ایسا تعویذ استعمال کرنا بالکل جائز نہیں. ہاں جائز کیا ہے کہ وہ قرآن کریم کی آیات ہے، ان کو بھی ادب کے ساتھ اگر استعمال کیا جائے، یا کوئی ذکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یا کوئی دعا ہے وہ تعویذ میں لکھ دی گئی ہے، تو وہ جائز ہے. لیکن نہ ثواب ہے اس میں. کوئی لوگ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ یہ تعویذ ڈنڈے کرتے ہیں تو یہ روحانی علاج ہے، اس کا نام روحانی علاج رکھا ہوا ہے. کوئی روحانی علاج نہیں ہے. وہ ایسا علاج ہے جیسے کہ آپ حکیم کے پاس گئے، ڈاکٹر کے پاس گئے، ہومیوپیتھی کے پاس گئے، ایسے ہی جیسے عامل کے پاس چلے. روحانی علاج کو کہنا ہی غلط. وہ بھی جسمانی علاج، اور اس میں نہ کوئی فضیلت ہے، نہ کوئی ثواب ہے، نہ کوئی تقدس اس سے وابستہ ہے. تو اسے جائز کام ہے.
سمجھ لیں کہ اگر کسی خاص مقصد کے لیے آدمی قرآن کی آیت اس لیے پڑھتا ہے کہ یہ پڑھ کے میری بیماری دور ہو جائے، میرا قرضہ ادا ہو جائے، مجھے روزگار مل جائے، میری اولاد ہو جائے، تو تلاوت کا ثواب اسے نہیں ملتا. وہ ٹھیک ہے، جائز ہے، لیکن تلاوت کا ثواب اسے ملتا ہے جو خالص اللہ کے لیے پڑھے. اللہ کے لیے پڑھے گا، تلاوت کرے گا تو ثواب ملے گا. لیکن اگر وہ اپنے کسی ذاتی مقصد کے لیے کر رہا ہے تو ثواب نہیں. ہاں جائز ہے، کوئی گناہ بھی نہیں. کہ بھائی یہ غلط فہمیاں ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے کہ جو طریقہ اللہ نے بتایا قل اعوذ برب الناس، اور جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دعا کرو اللہ تعالیٰ سے. دعا کی ایسی چیز ہے کہ اگر دنیاوی مقصد کے لیے بھی کر رہے ہو اس پر بھی ثواب ہے. اگر کوئی یا اللہ میرا قرضہ ادا کرا دیجیے، یا اللہ مجھے روزگار دلوا دیجیے، یا اللہ مجھے اولاد اچھی دے دیجیے، یا اللہ مجھے بیماری سے شفا دے دیجیے، مانگ رہے ہو اپنے لیے، لیکن ہر دعا پر اللہ تعالیٰ کے ہاں ثواب لکھا جا رہا ہے، عبادت ہے. لیکن تعویذ کرنے کو کوئی عبادت نہیں ہے، نہ اس کے اوپر کوئی ثواب ہے. ہاں جائز ہے، جیسے اور علاج کرتے یہ بھی علاج. تو اب ہو جا رہا ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہر چیز کا حل جو ہے وہ تعویذ ڈنڈے کی سے حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور جو تعویذ ڈنڈا ہے وہ بہت بڑا عالم ہے اور وہ بہت بڑا پیر ہے، اور اگر کوئی نہ دے تو سمجھے جی اسے تو زندگی برباد کر، کچھ پڑھا لکھا ہی نہیں. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا میرے پاس، آ کے کہنے لگا جی مجھے تعویذ دے دو بڑا چیز کا. حضرت نے بھائی مجھے نہیں آتا اس کا کوئی تعویذ، میں دعا کروں گا تیرے جی تعویذ دو. تو حضرت نے کہا بھائی کیا کروں، مجھے دعا میں کروں گا، دعا آتی ہے، تعویذ نہیں آتا مجھے. وہ پیچھے ہی پڑ گیا، دیہاتی آدمی ہے. حضرت نے پوچھا کہ دیہاتی آدمی ہے تو اس کو میں رد کروں گا تو اس کا دل ٹوٹے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ کا تعویذ لکھ کے دیا، اس پہ اردو میں لکھ دیا کہ یا اللہ میں جانتا نہیں یہ مانتا نہیں، یا اللہ میں جانتا نہیں یہ مانتا نہیں، تو آپ اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کی مراد پوری فرما دی. یہ دعا لکھ کے دے دی، لے جاؤ. اللہ تعالیٰ نے اسی سے پیدا کر دیا. تو ہوا جو ہے تعویذ پیدا ہوئے ہیں نا، کیسے؟ نہ قرآن میں آئے نہ حدیث میں آئے، لیکن پیدا اسی لیے ہوئے کہ کسی بزرگ نے کوئی بات لکھ کے دے دی، کوئی کلمہ، اللہ تعالیٰ نے اس میں کافی پیدا کر دی، فائدہ ہو گیا. تو لوگوں نے کہا بھائی یہ تعویذ فلاں چیز کا بہت تعویذ ہو گیا، یہ بخار کا تعویذ ہے، یہ سر کے درد کا تعویذ ہے، یہ فلاں چیز کا تعویذ ہے، یہ اس طرح پیدا ہو گیا تعویذ. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب کبھی انسان کو کوئی حاجت، کوئی مشکل، کوئی پریشانی پیش آئے تو جو طریقہ قرآن نے بتایا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس کی طرف زیادہ توجہ دو اور اس کو زیادہ اہم سمجھو، اس کو زیادہ مؤثر سمجھو، اور دوسری چیزوں کو اس کے مقابلے میں کمتر کرو. اب الٹا سمجھ لینا کہ تعویذ کو دعا سے افضل سمجھ لینا اور یہ سمجھنا ہر چیز کا ایک تعویذ ہوتا ہے، تو یہ خیال جو ہے یہ غلط خیال ہے، اور یہ قرآن سنت کی صحیح مرتبہ نہ دینے کے مرادف، اس سے پرہیز کرنا چاہیے. ہاں جو بھی آئے، میں کہتا ہوں سب سے اس سے زیادہ کوئی مؤثر نہ تعویذ ہے، نہ گنڈا ہے، نہ کوئی اور جھاڑ پھونک ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے، اس کو یاد کر لو. نماز حاجت اور اس کے بعد کی جو دعا ہے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، یہ دعا یاد کر کے اور ہر مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.